اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى۔ اربعین نوویہ کی یہ 8ویں حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان کوشش کروں، لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور صلاۃ قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ جب یہ اعمال وہ انجام دینے لگیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال بچا لیا، اپنی جان اور اپنی عزت و آبرو بچا لی سوائے اسلام کے حق میں، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات پر ابھارا ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور اسلامی سلطنت میں اگر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو اس پر یہ دباؤ بنائیں کہ وہ اسلام قبول کرے، یا پھر اسلام کی سربلندی قبول کرتے ہوئے جزیہ دینا منظور کر لے، اور اگر وہ جزیہ بھی منظور نہیں کرتا تو پھر اس سے آر پار کی بات ہوگی۔ پہلے تو اسے تبلیغ کی جائے، پھر اسے یہ کہا جائے کہ ایک ہی سرزمین پر دو نظام نہیں چل سکتے، اسلامی نظام اور طاغوتی نظام نہیں چل سکتے، لہذا اسلام کی بالادستی کو قبول کرو اور اقرار و اعتراف کرو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، اس کی الوہیت کو تسلیم کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اسلام کی بالادستی قبول کرتے ہوئے جزیہ اور خراج دو۔ گویا اسلامی سلطنت سے پناہ حاصل کی ہے اور اسلامی سلطنت کو امن و امان بہم پہنچانے کے نتیجے میں خراج دو، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یا تو اسلامی سلطنت سے نکل جاؤ یا آر پار کی جنگ ہوگی، اور اس بات کا اعتراف کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت کا قائل ہے، اس کے اسماء و صفات کا قائل ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف ضروری ہے، اور کل میں نے یہ بات رکھی تھی کہ رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ بلا شرکت غیر اس کی اتباع کی جائے، یہ نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع اور دوسرے اور لوگوں کی بھی اتباع کی جائے، فلاں امام صاحب کی اتباع اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ایسا نہیں، صرف اور صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور اس سلسلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور پھر جب شہادتین کی گواہی دے دی تو جو چیز سب سے پہلے بندے پر واجب ہوتی ہے وہ صلاۃ ہے، اقامت صلاۃ، صلاۃ کو اچھے انداز میں ادا کرنا،
اچھی طریقے سے وضو کرنا، اس کے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، لوگوں کو صلاۃ کی طرف دعوت دینا اور زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دینا، خود بھی اپنے مال سے جو مقررہ حصہ ہے ادا کرنا اور اپنے معاشرے میں زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دینا۔ ایتاء زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے، صرف زکوٰۃ دے کر کے آپ فرصت نہیں پا سکتے، بلکہ اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائج کیجیے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر دباؤ بنائیے، ان پر پریشر بنائیے۔ غیر مسلم سلطنت میں ہیں تو وہاں اس طرح کے اخلاقی دباؤ بنائیے جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ دیتا رہے۔ جو یہ دونوں کام کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال بچا لیا۔ الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کے حق میں۔ اسلام کے حق میں مراد کیا ہے؟ جیسے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا ناحق قتل کر دیا تو وہ قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس کا خون حلال ہے۔ کوئی شادی شدہ شخص ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بدکاری کرتا ہے تو اس کا خون حلال ہے، اسے پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا۔ کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو گیا، خارج ہو گیا، تو ایسی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ حدود کہاں نافذ ہوں گے؟ اسلامی سلطنت میں نافذ ہوں گے، اور جو وقت کا حکمراں ہے، وقت کا امیر اور خلیفہ ہے، وہ نافذ کرے گا۔ غیر مسلم سلطنت میں یہ حدود نافذ نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ مل کر کے ایک پنچایت بنا کر کے ان حدود کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس سے اور زیادہ برائیاں اور خلفشار پیدا ہوگا۔ یہ جو حدود کے نفاذ کا معاملہ ہے وہ اسلامی سلطنت میں نافذ ہوگا۔ اور یہ کہا گیا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اگر کسی نے دل سے گواہی نہیں دی ہے، بس زبان سے اقرار کر لیا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بس وہ مسجد میں آ کر صلاۃ ادا کر لیتا ہے اور زکوٰۃ دے دیتا ہے، لیکن دل سے ایسا نہیں کیا، تو ہم اور آپ اس کا محاسبہ نہیں کر سکتے۔ بظاہر وہ اسلام لے آیا ہے، اس نے شہادت کی گواہی دی ہے، صلاۃ قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اب اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حسابہم علی اللہ، اس کا معاملہ اللہ پر ہے، اللہ کے علم میں، انہ علیم بذات الصدور، تو وہ جانتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ توحید کس قدر اہم ہے، رسالت کس قدر اہم ہے، فریضہ صلاۃ کس قدر اہم ہے، زکوٰۃ کا فریضہ کس قدر اہم ہے، کہ ان کی وجہ سے آدمی کی جان بچ جائے گی، اس کا مال بچ جائے گا، اس قدر اہم ہے۔ گویا یہ چیزیں آدمی کے لیے ضمانت ہیں، لیکن اگر ان چیزوں میں خلل ہو جائے تو ظاہر ہے پھر وہ آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر کوئی ظاہری طور پر بھی اسلام لے آتا ہے تو اس کی جان، اس کا مال محفوظ ہے، اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اللہ حساب لینے والا ہے۔ ہم اور آپ پھر اس سے آگے محاسبہ نہیں کر سکتے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر پر حملہ کیا، اور جب اس نے یہ سمجھا کہ میں ان کی تلوار کے زد میں آ گیا ہوں تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے تلوار مار دی، قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسامہ ابن زید سے پوچھا کہ اسامہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی تم نے اسے تلوار مار دی؟ کہا اللہ کے رسول، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا کیوں نہیں تھا کہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ اسامہ مجھے یہ بتاؤ، کل قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فریاد لے کے آئے گی تب تم کیا جواب دو گے؟ اور یہی بات خالد بن ولید سے بھی کہا تھا جب انہوں نے مالک بن نویرہ کا قتل کر دیا تھا، تو ان سے بھی یہی بات کہی تھی کہ خالد اس وقت کیا کہو گے جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فریادی ہو کر کے آئے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا
کہ اس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں تمنا کرتا تھا کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ تو جب کوئی شخص اس کا ظاہر کلمہ شہادت کا اقرار کر رہا ہے، صلاۃ کا پابند ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، دین کے دیگر ارکان ادا کر رہا ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ ٹھوکنا یہ اہل ایمان کے شائع نشان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں ہیں جو بڑی جلدی کفر کا فتویٰ لگا دیتی ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ کی جانب سے کفر کا فتویٰ نہ آ جائے۔ جو دوسرے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ان کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ اور بعض حضرات دین کے معاملے میں اتنی شدت برتتے ہیں جو مطلوب نہیں ہے، بس 1 انچ ادھر ادھر ہوئے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ بڑے خوش عقیدہ لوگ ہیں، ہاں بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں، سبز رنگوں میں فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوه وما امرتکم به فأتوا به ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث شریف کے سب سے بڑے راوی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے کر گزرو جتنی طاقت ہے، مستطاعتم۔ جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے لیے حکم دوں اسے کر گزرو جتنا طاقت ہو۔ تو یقیناً ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کس بات پہ ہلاک ہو گئے؟ بہت زیادہ کثرت سوال کی وجہ سے، کثرت مسائلہم و مخالفتہم علی انبیائہم، اپنے انبیاء سے انہوں نے اختلاف کیا، اپنے انبیاء سے بہت سارے سوالات کیے، تو اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جتنا حکم دیا جائے چپ چاپ تسلیم و رضا مان لو، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ جن چیزوں کا حکم دے دیا گیا اسے کر گزرو، جتنی طاقت ہے اتنا کر گزرو، اس کے آگے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی اس سے آگے جاتا ہے تب پھر ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کثرت سے آدمی سوال کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاث، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کیا ہے۔ کثرت السوال، بہت زیادہ سوال کرنا، آدمی عمل کرنے والا نہیں ہے اور سوال پر سوال کیے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف ان چیزوں میں اجتہاد کرتے تھے جو ان کے سامنے پیش ہوتی تھی، جو ان کے سامنے موجود ہیں، بس اتنے پر سوال کرتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ اس لیے کہ کثرت سوال سے آدمی پھر دھیرے دھیرے عمل سے غافل ہو جاتا ہے، اور سوال کرنے کے نتیجے میں اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ادا نہیں کرتا، وہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کثرت سوال کو اللہ نے ناپسند کیا، اور بہت زیادہ مال ضائع کر دے آدمی، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَقِيلَ وَقَالَ، اور بلا وجہ کی چوں چنا کرتا رہے وہ، ان 3 چیزوں کو۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی کہ یقیناً تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ ہلاک ہو گئے بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کے نتیجے میں۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بہت زیادہ سوال سے بچیں، جو ان کے اپنے عمل کرنا بھی نہیں چاہتے پھر بھی سوال کیے جا رہے ہیں، یا جن چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی بس وہ بلا وجہ سوال کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اور اختلافی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو متفق علیہ ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور انبیاء کی سنتوں اور خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کہ یہی ہم سے مطلوب ہے، اسی کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جن چیزوں سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ،
جن چیزوں کا حکم دے دوں اس پر عمل کرنے لگو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور آپ کی سنتوں کا پرچارک اور پیامبر بنا دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو توحید و ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔